چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصنف نے مختصر احوال جو اجزاء جملہ سے متعلق ہوتے ہیں ان کی جو ہے مختصر احوال کی 3 قسمیں بیان کی تھیں۔ ان میں سے ایک تھی وہ مختصر احوال جو اجزاء جملہ سے متعلق ہوں، دوسری وہ جو 2 جملوں سے متعلق ہوں، اور تیسری وہ تھی جو ان دونوں میں سے کسی سے ساتھ متعلق نہ ہوں۔ ان میں سے پہلی کا ذکر جو انہوں نے وہ مقام کل من تنکیر سے کیا تھا، فمقام کل من التنکیر والاطلاق سے پہلی کا ذکر ہوا تھا، جس میں جو اجزاء کلمہ سے متعلق تھے، اجزاء جملہ سے۔ اب دوسری کا ذکر جو 2 جملوں سے متعلق ہو، اس کا ذکر مقام الفصلی سے کر رہی ہے، یہ 2 جملوں سے متعلق ہوتا ہے، فصل کا مقام، وصل کا مقام جو جملوں سے متعلق ہوتا ہے۔ اور تیسرے کا ذکر جو ہے وہ کہاں سے کریں گے؟ مقام الایجاز سے، صحیح ہے نہیں؟ تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ مختصر احوال کی 3 قسمیں تھیں، ان میں سے ایک کا ذکر فمقام من التنکیر، اور دوسرے کا مقام الفصل سے، اور تیسرے کا جو ہے مقام الایجاز سے ذکر کیا۔ وَإِنَّمَا فَصَلَ قَوْلَهُ، مصنف نے علیحدہ ذکر کیا اپنے اس کو قول کو مقام الفصل یباین مقام الوصل، یعنی فصل کا جو مقام ہے وہ وصل کے مقام کے مباین ہے، جدا ہے، اس سے الگ ہے، اس کو الگ بیان کیا، حالانکہ ساتھ میں بیان کر سکتے تھے اسی کے ساتھ فمقام من التنکیر والاطلاق ویباین مقام و مقام اسی کے ساتھ الگ بالکل بیان کیا اس سے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں تنبیہاً علی عظم ھذا الشان، اس باب کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے، اس باب کی عظمت، کسی بھی کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے اس کو علیحدہ سے ذکر کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں، تو یہاں ملائکہ کے اندر تو جبریل علیہ السلام داخل ہی تھے، پھر روح لا کر کے تخصیص کر دی گئی کہ یہ ان کا مقام بلند ہے۔ ہاں، تعمیم بعد التخصیص، جیسے علمہ من البیان، علمہ من البیان، سکھایا مال، یعنی جو نہیں جانتا تھا پھر آ گیا من البیان، تو بیان کیوں لائے؟ اس کی عظمت شان پہ بیان کرنے کے لیے۔ تو کسی کو عمومیت کے بعد خصوصی چیز کو لانا کیا ہوتا ہے؟ عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے۔ اچھا، تنبیہاً علی عظم شان، اس بات کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اب مصنف فرماتے ہیں اس باب کی عظمت شان اور اس کی رفیع شان کیسے ہے۔ اس کے لیے جو ہے ایک تو ہم یہاں دیکھیں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ علم بلاغت کو وصل و فصل کی معرفت منحصر ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو شخص اگر علم وصل و فصل کو جان گیا تو وہ علم بلاغت جان گیا، یعنی ان کی عظمت شان یہ ہے، تو بعض لوگوں نے اس کو یہ کہا۔ دوسری یہ کہ اس کی عظمت شان سابقہ جتنے بھی احوال تھے ان کا تعلق اجزاء جملہ سے تھا، اور ان کا جو تعلق ہے وصل و فصل کا، جن کا تعلق 2 جملے سے ہوتا ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی ان کو علیحدہ بیان کیا، ایک اعتبار ہو گیا۔ اب مصنف نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَقَامَ خِلَافِي، مصنف نے مقامہ خلافی نہیں فرمایا جیسے ان میں کہا تھا وہ یباین مقامہ خلافی، بلکہ کیا کہا؟ یباین مقام الوصل، یہ تو فرمایا جی اس کا مقام وصل کے مقام کے خلاف ہے۔ کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ أَخْصَرُ أَظْهَرُ، ایک تو یہ کہ یہ مختصر ہے اس سے اور زیادہ ظاہر ہے۔ کون؟ مقام الوصلی جو ہے یہ مختصر ہے، کس سے؟ مقامہ خلاف سے۔ اچھا، یہ کیسے؟
کیوں مقامہ خلافی میں جو کہنے میں اچھا یہ ایک اعتراض ہو سکتا تھا، اگر مقامہ خلافی کہتے تو پہلے والوں سے جو موافقت ہو جاتی. پہلے میں کیا تھا یباین مقامہ خلافی، پھر کہہ دیتے مقام الفصلی یباین مقامہ خلافی، تو جیسا وہ ختم ہوا تھا پہلا والا سجا پر، ایسے یہ بھی سجا پر ختم ہو جاتا. تو یہ کیوں نہیں کیا مصنف نے؟ تو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں کہ ویسے کہہ دیتے یباین مقامہ خلافی تھا تو یہ بھی مقامہ خلافی ہو جاتا. تو کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے مصنف نے کیوں نہیں کیا؟ ایک تو یہ کہ اس کے اندر اختصار ملحوظ ہے. کس کے اندر؟ فصل کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ ظاہر بھی ہے. اچھا اس کے اندر اختصار کیسے ہے؟ آپ دیکھیں خلاف کے اندر کتنے لفظ ہیں؟ 1 2 3 4 5 لفظ ہیں. خلاف کے اندر 5 حرف ہیں اور وصل میں 4 حرف ہیں. کس میں ہیں؟ 5 الف لام واو صاد لام. ہاں دوسری بات یہ کہ خلاف جو ہے یہ اجزاء 2 اجزاء ہیں. خلاف میں 2 اجزاء ہیں اور یہ ایک ہی ہے الوصل. وصل. یہ تو 2 اجزاء ہیں. خلاف میں جو ہے 5 حرف ہیں، وصل میں 4 حرف ہیں. الوصل میں کیا ہیں؟ 4 حرف ہیں. اچھا سن لے پہلے بعد میں بولنا. الوصل میں جو ہے 5 کہنے والا کہتا ہے الوصل میں بھی 5 حرف ہیں. کتنے ہیں؟ 5 لیکن جو ہے فرماتے ہیں کہ یہاں 5 حرف تو ہیں تو اختصار کہاں سے رہا؟ صحیح. فرماتے ہیں کہ الوصل میں جو حمزہ ہے نا وہ ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے. کیا ہے؟ کلماتن کے دوران حمزہ وصلیہ جو درمیان میں آ کر کے گر جاتا ہے تو اس اعتبار سے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، تو 4 رہ گئے. خلاف میں 5 تھے اور اس میں 4 رہ گئے تو یہ مختصر ہوا مقابلے میں اس کے، اس لیے جو ہے خلاف ہی نہ فرما کر وصل فرمایا. صحیح ہے. دوسرا جواب یہ کہ مقامہ خلافی کی بنسبت مقام الوصل میں زیادہ ظہور ہے. مقامہ خلافی کہتے تو اس میں کوئی بھی آ سکتا تھا، پتہ نہیں تقیید کے خلاف ہے، نکرہ کے خلاف ہے اور کس کے خلاف ہے، لیکن جب وصل کہہ دیا تو صرف اسی کے خلاف ہے. ایک چیز متعین ہو گئی. صحیح ہے نہیں؟ بہت ساری ہو سکتی تھی نا خلاف کس کے، ضمیر کس کی طرح لوٹاتے ہیں. زیادہ مختصر ہے کیسے؟ اس میں 4 حرف ہیں اور زیادہ ظاہر ہے. کیوں؟ لأن خلاف الوصل انما هو الوصل، کیونکہ فصل کے خلاف وہ وصلی ہے. فصل کے خلاف وہ کیا ہے؟ وصلی ہے. لیکن مقام خلاف ہی کہتے تو عام ہو جاتا. آگے چلیں. ولی تنبیہ علی عظم شان، اور اس کی عظمت شان پر بیان کرنے کے لیے، عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے فصلہ مصنف نے فصل کیا اپنے اس قول کا مقام الایجازی یباین مقام خلافی. یہاں فرماتے ہیں کہ ایجاز کا جو مقام ہے وہ مخالف ہے کس کے؟ اتناب اور مساوات کے مقام کے مخالف ہیں. اب یہاں خلافی ضمیر کا مرجع اتناب اور مساوات آ گیا. اچھا اتناب اور مساوات کسے کہتے ہیں؟ کلام 3 احوال کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، یا تو وہ ایجاز ہوگا یا وہ اتناب ہوگا یا مساوات ہوگا. اب ان کو اب ہم دیکھیں کہ ایجاز کسے کہتے ہیں. ایجاز جو ہوتا ہے کہ کم الفاظ کے ذریعے معنی مراد کو ادا کر دیا جائے. کم الفاظ کے ذریعے ایجاز جو کہتے ہیں کم الفاظ کے ذریعے معنی مراد کو ادا کر دیا جائے. کیا ہے؟ معنی مراد کو ادا کر. مساوات یہ کہتے ہیں کہ مراد کو اتنے الفاظ میں ادا کیا جائے کہ وہ الفاظ نہ تو مراد سے زائد ہو نہ کم ہو، مساوات درمیان ہو. نہ تو مراد کو اتنے الفاظ کا ادا کیا جائے نہ وہ زیادہ ہو نہ کم. اور اتناب یہ ہے کہ مراد کو زائد الفاظ سے ادا کیا. اتناب معنی لمبا ہونا، تو مراد کو زیادہ الفاظ کے ذریعے ادا کیا جائے لیکن وہ زائد الفاظ کسی فائدے کی وجہ سے لائے گئے ہوں، ہاں جو بے فائدہ نہ لائے گئے ہوں. صحیح ہے نہیں؟ اب فرماتے ہیں اس کے بعد آ جائیے مقام الوقتاء قضا خطاب الذکی ما خطاب الغبی. اسی طرح ذکی کا جو خطاب ہے وہ غبی کے خطاب کے ساتھ فإن مقام الاول یباین مقام الثانی، اس لیے کہ پہلے والے کا جو مقام ہے وہ دوسرے والے کے مقام کے مباین ہے. بھائی اس کے اعتبار فإن الذکیہ یناسب من الاعتبارات اللطیفہ، اس لیے کہ ذکی جو ہے اس کے مناسب وہ اعتبار لطیفہ ہیں، والمعانی الدقیقہ الخفیہ، اور وہ باریک اور پوشیدہ معنی ہیں، ما لا یناسب الغبی، جو غبی کے کیا ہیں؟
عقل سے مناسب پرے نہیں ہے۔ اب وہ اس کو اشارے میں سمجھائیں تو وہ سمجھے گا ہی نہیں، اور ذکی ہے تو وہ اشارات میں سمجھا جا رہا ہے اس کو تو وہ سمجھ جا رہا ہے، صحیح صحیح لیکن وہ غبی ہے تو اس کو ہلکی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اب جو ہے تنازع فعلان سمجھانا ہے تو وہ ذکی تو سلام سمجھ گیا، ہاں یہ فعل اول فعل ثانی، اور وہ سمجھا ادھر لکھ لکھ کے سمجھانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ذکی جو ہے اس کے اعتبار مناطب، اعتبار لطیفہ اور معنی دقیقہ خفیفہ جو غبی کے کیا مناسب نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَا صَاحِبَتِهَا، اور ہر کلمے کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ، مَا كَلِمَةٍ اخرى، ایک دوسرے کلمے کے ساتھ جو اس کا مصاحب ہے، ایک مقام مقام ہے، لیسا لتلک الکلمہ، خود اس کلمے کے لیے نہیں ہے، ما یشارک تلک المصاحبات فی اصل المعنی، جو اس کلمے کے ساتھ اصل معنی میں شریک ہے۔ ابھی اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کلمے کے ساتھ جو اس کے دوسرا اس کا جو مصاحب ہے اس کے ساتھ ایک مقام ہے، لیسا لتلک الکلمہ، جو اس کلمے کے لیے نہیں ہے، ما یشارک تلک المصاحبت، حالانکہ وہ جو کلمہ اس اصل معنی میں اس کے ساتھ مصاحب ہے۔ مثلاً نہیں ہے، اس کے لیے وہ مقام نہیں ہے جو اس کے ساتھ اصل معنی میں لیسا لتلک الکلمہ، اس کلمے کے لیے نہیں ہے وہ مقام جو حالانکہ وہ اصل معنی میں اس کے ساتھ کیا رکھتا ہے، شرکت اور مصاحبت رکھتا ہے۔ جیسے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، مثلاً الفعل الذی قصد اقتران بالشرط، مثلاً وہ فعل جس کو شرط کے ساتھ مقترن کرنے کا قصد کیا گیا، آپ ان کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور اذا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، دونوں کا معنی یہ ہے کہ شرط پر شرط بنائیں گے، ان بھی بنائے گا شرط بنائے گا اور اذا بھی شرط بنائے گا، صحیح ہے نہیں، اذا بھی داخل ہوگا شرط کا معنی پیدا کرے گا، ان بھی کرے گا، دونوں ہیں شریک معنی میں ادا کرنے میں، لیکن جو ان کا مقام ہے وہ اذا کا مقام نہیں ہے، ان کا مقام جو ہے وہ شک کا مقام ہے اور اذا کا مقام ہے وہ یقین کا مقام ہے، صحیح صحیح ہے دونوں اصل معنی میں شریک، لیکن جو ان کا مقام ہے وہ اذا کا مقام نہیں ہے، لیکن دونوں شامل ہیں۔ مثلاً وہ فعل جس کے اقتران کا قصد کیا گیا شرط کے ساتھ، فَإِنَّ مَا ان، اس لیے کہ لفظ ان کے ساتھ مقام، ایسا مقام ہے، لیس لہو ما اذا، جو کیا ہے اذا کے ساتھ عیسیٰ کے ساتھ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ لِكُلِّ مِنْ أَدْوَاتِ الشَّرْطِ، اسی طرح جو ادوات شرط میں سے ہر ایک کا ماضی کے ساتھ جو مقام ہے، لیس لہو مع المضارع، وہ کیا ہے مضارع کے ساتھ، مثلاً جو ہے ادوات شرط جو ماضی کے ساتھ تحقق اور یقین پر دلالت کریں گے، اور مضارع کے ساتھ جائیں گے تو وہ تجدد اور حدوث یا استمرار پر دلالت کریں گے، صحیح ہے۔ اسی طرح آپ حمزہ استفہام کو لے لیں، حمزہ استفہام کا جو مقام ہے وہ حمزہ حل کا جو مقام ہے وہ حمزہ استفہام کا مقام نہیں ہے۔ اسی طرح جو مسند الیہ کا مقام ہے، مسند الیہ جب مسند فعلی کے ساتھ آ جائے تو اس کا وہ مقام ہے وہ جو مسند اسمی کے ساتھ نہیں ہے، یعنی ہر ایک کا، اسی طرح جو فعلیہ کا مقام ہے وہ ظرفیہ کا نہیں ہے، تو ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ادوات شرط میں سے ہر ایک کا مقام جو ماضی کے ساتھ ہے وہ ایسا مقام ہے جو اس کے لیے مضارع کے ساتھ نہیں ہے۔ وعلیٰ ھذا القیاس، اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیں، حل جو استفہامیہ کا مقام ہے وہ حل استفہام کا مقام نہیں ہے، مسند الیہ مع فعلی کا جو مقام ہے وہ مسند اسمی کے ساتھ جو مقام نہیں ہے، اس طرح مسند الیہ جملے کا جو مقام ہے جملہ فعلیہ کے ساتھ وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ نہیں ہے، اسی طرح شرطیہ کا جو مقام ہے وہ ظرفیہ کا مقام نہیں ہے، ہر ایک کا جو ظرفیہ کا مقام ہے وہ اس مسند کا مفرد کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں وَإِرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ فِي الْحُسْنِ وَالْقُبُولِ بِمُطَابَقَتِ لِاعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ وَانْحِطَاطِ، یعنی کسی کلام کی شان کا بلند ہونا حسن اور قبول میں، عظمت و قبول میں، کسی کلام کی عظمت شان کا بلند ہونا قبولیت میں اور حسن میں، یہ کب ہوگا؟ بمطابقت الاعتبار المناسب، اس کلام کے اعتبار مناسب کے مطابق ہونے کے اعتبار سے، اور اسی کلام کا انحطاط ہونا، اسی کلام کا عظمت شان کا گھٹ جانا، یہ کب ہوگا؟ اسی اعتبار مناسب کا اعتبار نہ کرنے کے اعتبار سے، یعنی اعتبار مناسب کا اگر اعتبار کریں گے اس کلام کے اندر تو وہی کلام کی عظمت شان بڑھ جائے گی، اور اگر اس کی نہیں اعتبار کریں گے تو اسی کلام کی عظمت شان
کسی کلام کا حسن و قبول میں عظمت شان کا بلند ہونا یہ اس کلام کے اعتبار مناسب کے اعتبار کرنے کے اعتبار سے وانحطاطی اور اسی عظمت شان کا کیا ہو جانا گھٹ جانا بعدمیہ یعنی اس مناسب اعتبار کے کیا ہے مطابقت نہ کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہے. اعتبار نہ کرنے سے جب اعتبار مناسب کا اعتبار نہیں کریں گے تو وہ کلام کی عظمت شان گھٹ جائے گی اور اعتبار کریں گے تو عظمت شان. چلیں پھر یہاں کل سے بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.